ایک اشکال ہے اس کا مفصل جواب تو حضرت حسین کوفہ کی طرف کس لیے گئے تھے؟ اگر وہ اپنی بیعت کرانے گئے تھے تو اس وقت یزید رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت قائم تھی۔ میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی حکومت کے خلاف خروج کرے تو اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ کیا حضرت حسین اس حکومت کے خلاف خروج کرنے کے اپنی بیعت کرانے کے غیر تھے؟ بالکل میری بات یہی ہے، ٹھیک بیٹا، کہ وہ اپنی بیعت کرانے کے لیے گئے تھے۔ اس حکومت کی بیعت کو غلط سمجھتے تھے، غیر آئینی سمجھتے تھے، جابر اور ظالم سمجھتے تھے، رحمۃ اللہ علیہ نہیں سمجھتے تھے، اس کو کہتے تھے فاسق اور فاجر ہے، اس لیے اس کی حکومت کا تختہ ہی اٹھنا چاہتے تھے۔ کامیاب نہیں ہوئے تو کوئی بات نہیں، سلطان ٹیپو شہید مارے گا، کئی صحابی مارے گا، تو یہ ناکامی کوئی نہیں ہوتی۔ آدمی کو حق پر ہونا چاہیے، چاہے وہ مارا جائے، یہ معیار کوئی نہیں کہ وہ جیتا یا ہارا، مقصد دیکھنا چاہیے۔ جو حدیث آپ نے کہی اسی نے ہماری تباہی کر دی، اس کے غلط مفہوم نے، کہ جو بے ایمان آ جاتا ہے لوگ کہتے ہیں حکومت کے خلاف خروج نہ کر۔ اب آپ فتح الباری کی جلد دیکھیں 12، اس میں امام ابن حجر لکھتے ہیں کہ یہ لوگوں نے بالکل غلط بات کر لی کہ حکومت کے خلاف جو ہوتے ہیں وہ باغی ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صرف امام برحق جو ہوتا ہے نا، جس کی حکومت صحیح بنی ہو، متقی اور پرہیزگار، لوگوں نے اپنی مرضی سے چنا، اس کے خلاف اٹھنے والے باغی ہوتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں اگر حکمران سنت سے ہٹے ہوئے ہوں، دین کے خلاف ہوں، ظالم جائر ہوں، تو ان کے خلاف اٹھنے والے اہل حق ہوتے ہیں، اور وہ حاکم باغی اور جائر ہوتے ہیں۔ اور وہاں حوالہ دیا بیٹا حضرت حسین کا اور مدینے والوں کا اور قراء کا، کہ جو حجاج بن یوسف کے خلاف اٹھے تھے قرآن کے عالم۔ اس لیے کس احمق نے یہ بتا دیا کہ حکومت حرام دادوں کے لیے ہو تو اس کے خلاف اٹھنا جرم ہے؟ یہ آپ رعایت دینا چاہتے ہیں؟ یہ ہماری عدالتوں نے، کم بختوں نے ان حدیثوں کا یہ ترجمہ کر لیا کہ جو آ جائے شیطان کا بچہ، شرابی زانی ہے، اس کی حکومت مانو۔ کہاں ہے حدیث کا مطلب؟ اگر کہیں کسی جگہ آپ پڑھ لیں کہ بیوی خاوند کی اطاعت کرے تو مانا اس کا یہ ہے کہ جو اغوا کر کے لے جائے خاوند بن گیا۔ پہلے نکاح کرے گواہوں کے سامنے، خاوند بنے، پھر مسئلہ اس پر اپلائی ہوگا کہ خاوند کی اطاعت کی۔ جو خاوند ہی نہیں، خواہ لیے پھرتا، میری مثال ذہن میں رکھو، جب اس کی حکومت لوگوں نے بنائی ہی نہیں، زبردستی جس طرح بنی ہے نا، دکھا دوں گا آپ کو، روپے بانٹے گئے، جو نہیں مانا اس کو تلوار کے زور سے، اس کے لیے بخاری شریف نکال دوں گا۔ آپ خدا کے لیے یہ رسالے چھوڑے، رحمۃ اللہ علیہ سے توبہ کریں۔ کسی نے اس کو رحمۃ اللہ علیہ نہیں کہا، کسی نے کافر کہا، بات تو یہاں تک پہنچ گئی۔ ایمان اس کے بارے میں بحثیں ہوئی ہیں اماموں کی کہ یہ مومن بھی رہا، یہ کافر ہے۔ آپ رو رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کو، اور دوسروں نے اس حد تک کہا کہ صرف ہم کافر نہیں کہتے، فاسق ہیں۔ بالکل ایک بھی اہل سنت کا امام اور اہل حدیث کا نہیں جو رحمۃ اللہ علیہ کا۔ کدھر آپ جا رہے ہیں؟ خدا کے لیے توبہ کریں۔ یہ شیعوں کی زد میں آپ نے کہاں سے من گھڑت باتیں نکالی؟ اور اس کا حال دیکھیں جس کی رحمۃ اللہ علیہ لیے پھرتے ہیں وہ محمود احمد عرفی۔ اب بات چل گئی، دکھاؤں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت حسین رضی کا سر کاٹ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، اس نے چھڑیاں ماری، اور حضرت انس رضی نے کہا اللہ کے بندے توبہ کر، یہاں تو میں نے حضور کو بوسے دیتے دیکھا۔ اب ان لوگوں نے کیا دیا؟ ذکر نہیں کیا کہ بخاری کہتے نہیں یہ افسانہ ہے، شیعوں نے گراؤ سر کاٹا، کوئی سر نہیں کاٹا گیا۔ اب صحیح بخاری یا صحیح مسلم ترمذی شریف میں دیکھ کاٹا گیا، بعد میں اسی ابن زیاد کا بھی کاٹا گیا اور اسی محل میں آیا۔ اور امام ترمذی صحیح سند سے لکھتے ہیں کہ سانپ آیا 3 مرتبہ اس کے نتنوں میں گھسا اور پھر چلا گیا۔ لوگ توبہ توبہ کرتے کہ اس ظالم فاسق کو یہ بدلہ ملا۔ اور وہاں امام مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ انہیں دنیا میں ملا، ولا عذاب الآخرۃ اشد، اور آخرت کا عذاب ہی باقی۔ کوئی اہل حدیثوں کا پڑھیں خدا کے بندو، چھوڑیں یہ چھوکرے جو اٹھ کھڑے ہوئے ہیں ظالم کے لیے پھرتے ہیں۔ یعنی صحیح بخاری کا انکار کر دی، سر کاٹنے کا صحیح بخاری میں ہے، یہ سبائیوں کی باتیں نہیں ہیں۔ جو حقیقت مذہب شیعہ لکھی ہے، جاہل اتنا تھا، اس میں لکھا کہ امام مسلم نے بھی شیعوں کے ساتھ بڑا احسان کیا، نیکی، کہ اپنی صحیح میں لکھ گئے کہ خلافت 30 سال ہے، اس کے بعد ظالم بادشاہ ہے، یہ بڑی نیکی کی انہوں نے شیعوں کے ساتھ، ان کو ہتھیار دے گا۔ میں جو لاتا ہوں اس کا کہنا یار یہ حدیث جو ہے اس کو بعد میں دیکھیں صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کا بھائی امام مسلم غریب نے کب یہ لکھی، غریب نے کب یہ لکھی؟ اس جاہل کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ صحیح مسلم میں ہے ہی نہیں، بیچارے مسلم نے یہ قصور نہیں کیا۔ ایسوں کی کتابیں لیے پھرتے ہو، یہ سارا کچھ اسی سے نقل کیا بچے نے، پڑھی ہوئے نشان لگے ہوئے، خدا کے لیے وہ کتاب لے کر آ جائے میرے پاس، میں اصل کتابیں نکال کے دکھاؤں، آپ خود توبہ کریں۔ ادھر سے کاٹ لیا، ادھر سے کاٹ لیا، کسی نے وہ کچھ نہیں لکھا جو اس نے لکھا، بالکل جھوٹ بول دو، وہ بھی کچھ نہیں لکھ سکتا تھا، جاہل تھا۔ لکھا تو محمود احمد عباسی نے، جو حضور وہ کہتا تھا کہ وہ قرآن ان کی تصنیف ہے، مرتد سا ملج کہتا تھا وہی پیغمبر خدا کی تصنیف، جمعہ نہیں پڑھتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ وہ مولانا عبدالرشید نعمانی دیوبندی لکھتے، میں جاتا تھا مردود کے پاس، بے دین تھا،
چینی سفارت خانے میں وہ ملازم تھا، شوشہ چھوڑا کہ حسین باغی اور یزید رحمۃ اللہ علیہ تھا، یہ دیوانے ہو گئے۔ کچھ شیعوں کی بیوقوفیاں تھی، لوگ تنگ آئے تھے، انہوں نے کہا واہ مزے کی بات مل گئی، اب ان کو ستانے کے لیے ٹھیک ہے حسین۔ اور مولانا عبدالرشید نعمانی کہتے ہیں تمہاری یہ کتابیں پڑھ کر کوئی شیعہ اہل سنت ہوا؟ ایک بھی نہیں۔ یہی کتابیں اسٹیجوں پر دکھا کر انہوں نے لوگوں کو شیعت کی طرف کر لیا کہ یار ان کا پردہ سنیوں کا کھل گیا، یہ امام حسین کو نہیں مانتے۔ الٹا اپنی بدنامی کرا لی، کچھ نہیں ملا، اپنے عقیدے خراب کر لیے۔ حالانکہ ہم حضرت ابوبکر علی عمر عثمان کی طرح علی کو بھی مانتے تھے، حسین رضی اللہ عنہ کو مانتے تھے۔ ایسی بدماشی پھیلائی، نہ حدیثوں کی طرف آتے ہیں، رسالے لیے پھرتے ہیں کہ فیض عالم نے یہ کہیے، اور رسالے بیٹا جس نے بھی لکھا آ جائے میرا بچہ، وہ کتاب ہاتھ میں لے لے، نکال دیں گے کتابوں جن سے انہیں حوالے دیے۔ اب تہذیب التہذیب امام حیدر کی 12 جلدوں میں راویوں پر یزید بن معاویہ کے نکالیں، سند دے کر ایک ایک راوی پر لکھا کہ ثقہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو خود مروان کا پوتا مگر خلیفہ راشد تھا، اس کے سامنے ایک شخص نے کہہ دیا امیر المومن یزید، آپ تو ایسی باتیں کر دینا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا اس کو 20 کوڑے لگواؤ، اگر یزید مسلمانوں کا امیر المومن تو اسلام پر سلام ہی ہے، ایسے لوگ مسلمانوں کے امیر بن جاتے۔ تو یہ حدیث بھی میں نے واضح کر دی، سن لو، یہ ان خلیفوں کے بارے میں جو امت اپنی مرضی سے چنے، کوئی زبردستی نہیں ہو، ولی خدا کا، بعد میں اگر وہ غلط کام کرے تو اس کے خلاف جلدی نہیں اٹھنا چاہیے، سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، مگر جس کی خلافت ہی بے بنیاد ہو، غیر آئینی، جیسے موجودہ حکومت کہ زبردستی تختہ اٹھ کر قبضہ کر لیا، نہ کوئی آئین میں انتخاب نہ کوئی بات، ایسے غاصب کی حکومت کو خلافت نہیں کہتے، اس کے بارے میں حدیثیں نہیں کہ اس کے خلاف نہ اٹھو، یہ صحیح خلیفوں کے بارے میں جو صحیح منتخب ہو۔ میری وہ مثال یاد رکھنا کہ پہلے خاوند بنے پھر وہ حدیثیں پڑھے کہ خاوند کی اطاعت کرے، لے گیا نکال کر نہ نکاح کیا، ایسے آدمی کو کہاں سے وہ حدیثیں کام دے گی خاوند کی اطاعت؟ پہلے خلیفہ بنو تو صحیح، خلیفہ وہ بنے گا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ اگر ابو بکر کی طرح آپ کوئی خلیفہ بنے، حضرت ابو بکر تک کا کہہ دیا کہ مشورہ لیے بغیر 2-4 آدمی فیصلہ کریں، فرمایا بیعت لینے والے اور کرنے والے دونوں کے ساتھ اڑا دو۔ صحیح بخاری فرماتے ہیں بیعت کوئی لوگ کسی کی گھر کا معاملہ جاگیر ہے، یہ امت چنے گی، مشورے کے بغیر کوئی نہیں چن سکتا۔ اس لیے یہ جو کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے، یہ بھی نادان ہے۔ حضرت عمر تو کہہ رہے ہیں کہ مشورے کے بغیر، اب ٹھیک ہے کہ لوگ چونکہ جاہل ہیں وہ برا چنتے ہیں، یہ تو ہماری اپنی کم بختی ہے، لوگوں کو نیک بنائیں، ان کو سکھائیں کہ اچھا چننا ہے، یہ تربیت کی کوشش کریں، بندے اچھے بنا دیں، اچھا چنیں، مگر چناؤ کے بغیر گزارا نہیں۔ اگر لوگ نہیں چنیں گے، زبردستی کو بیٹھے گا، کون اس کی بات مانیں گے؟ لوگ اس کا کوئی حکم نہیں مانیں گے، تعاون نہیں کریں گے۔ رضائے عامہ کا اصول کہ پبلک اس پر خوش ہو، یہ حکومت کرنے کے لیے ضروری ہے، ورنہ نبی وقت بھی ہوگا تو حکومت نہیں کر سکے گا، کیونکہ لوگ اس کو نہیں چاہتے۔ یہ دنیا کی حکومت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ رعایا ساتھ ہو، اسی کو جمہوریت کہتے ہیں کہ زیادہ لوگ اس پر خوش ہوں۔ اب زیادہ کو نیک بنانے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ دین سکھائیں، زیادہ نیک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اچھا ہی چنے گی۔ بڑی خوشی، اللہ خیر سے رکھے، اور بھی سوال ہوں گے تو لے آئیں۔